شاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو، اے ایمان کا اعلان کرنے والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنے زوج، مرد کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، اور اپنے رشتہ دار، اور اپنے وہ مال جو تم نے بڑے محنت سے جمع کیے ہیں، اور اپنے وہ کاروبار جن میں کساد کا، سد بازاری کا تمہیں خوف لاحق رہتا ہے، مندہ نہ ہو جائے، اور تمہارے وہ مکان جو تمہیں بہت محبوب ہیں، بہت سجایا ہے، بہت عمدہ فرنش کیا ہے، اعلیٰ ترین مکان بنایا ہے، اگر یہ 8 چیزیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، فتربصوا، جاؤ، بیٹھے رہو، دفع ہو جاؤ، منتظر رہو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اتقوا النار الذی وقودها الناس والحجارہ، بچو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ یہ زندگی ایک سفر ہے، ہماری منزل آخرت ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، تمہارے لیے برتنے کا سامان ہے، لیکن تمہیں آخرت کے لیے بنایا گیا ہے، یہ تمہارا گھر نہیں ہے۔ اے لوگو، اے بنی آدم، اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا۔ یہ 600-650 کروڑ جو انسان آج دنیا میں ہے، یہ سب کون ہے؟ آدم اور حوا کی نسل سے۔ پھر اسی آیت میں دوبارہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، تقوی اختیار کرو اس اللہ کا جس کا ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو۔ کوئی سائل مانگتا ہے تو اللہ کے نام پر مانگتا ہے۔ تم بھی جا کر اپنے کسی عزیز سے یا دوست سے کہتے ہو کسی کام کے لیے، بھائی یہ کام بہت ضروری ہے، اللہ کے لیے جلد از جلد اس کام کو کر دو، واسطہ اللہ کا۔ مان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور دیکھو کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو آگے۔ تمہارے اعمال جو جا رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں تمہارے نامہ اعمال میں، وہ اعمال کون سے ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں؟ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور دیکھو، جان لو وہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، بے خبر نہیں ہے۔ اتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا بھی تمہارے حد استطاعت میں ہے، امکانی حد تک اللہ کا تقوی اختیار کرو، پھر جان میں جانا ہے۔ آدمی اپنے مقدور بھر، اپنی ہمت کے مطابق تو کام کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا حق ادا کرنا یہ کیسے ممکن ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ موت نافرمانی کی حالت میں کہیں نہ آ جائے تمہیں، وہ کوئی ضمانت تمہارے پاس نہیں ہے کہ تم کسی گناہ کا ارتکاب کر بھی چکو گے، پھر تمہیں توبہ کا وقت بھی مل جائے گا، پھر موت آئے گی، اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی۔ کیا معلوم عین اس گناہ کے ارتکاب کے دوران موت آ جائے، وہ موت کیسی ہوگی؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص بدکاری کا ارتکاب کر رہا اور عین اسی فعل کے دوران موت آ جائے۔ اچھا، اب اگر آپ نے طے کر دیا نہیں مروں گا مگر حالت فرما برداری میں، اس کی ایک ہی شکل ہے، کوئی لمحہ بھی نافرمانی میں بسر نہ ہو، مبادا اسی لمحے موت آ جائے۔ ہر لمحے کا پہرا دیجئے، ہر ساعت کی پوری حفاظت کیجئے، کہیں نافرمانی کا کوئی ارتکاب نہ ہو اور عین اس حالت میں کہیں موت نہ آ جائے۔ کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، جب وہ زنا کر رہا ہوتا ایمان اس کے دل سے نکل کر اوپر سر پر منڈلاتا رہتا۔ کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پی سکتا،
ولا یشرب الخمر حین یشرب وهو مؤمن. اگر ایمان بھی ہو دل میں اور یہ حرکات بھی ہو رہی ہو تو وہ ایمان 2 پیسے کا نہیں 2 ٹکے کا نہیں. کیا اس ایمان کی قیمت ہے؟ کیا قدر و قیمت ہے اس کی؟ اب اگر عین اسی حالت کے اندر موت آ گئی تو یہ تو خلوع ایمان ہے، ایمان کا خالی ہو جانا ہے. تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کی پوری فرما برداری اختیار کرو. کوئی لمحہ تمہارا نافرمانی میں نہ گزرے. اب واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، چمٹ جاؤ اللہ کی رسی کے ساتھ مل جل کر اور تفرقے میں نہ پڑو. پیارے انداز میں ایک حدیث میں واقعہ بیان ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے برآمد ہوئے اور آپ نے دیکھا ایک کونے میں کچھ لوگ قرآن مجید کا مذاکرہ کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. حضور کے چہرے پر بشاشت، خوشی کے، مسرت کے آثار ظاہر ہوئے. تشریف لائے، سوال کیا کہ آپ لوگ شہادت نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا؟ سب کا جواب کیا تھا؟ بھلا یا رسول اللہ، بھلا یا رسول اللہ، حضور ہم گواہ ہیں اس پر. پھر فرمایا آپ نے فاستبشروا، تو خوشیاں مناؤ. یہ قرآن وہ شے ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ. تعلق مع اللہ، تقرب الی اللہ کے لیے کوئی ذریعہ اگر ہے تو صرف قرآن. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہداء علی الناس، یہ سورہ بقرہ میں کہا، اور کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہے، برپا کی گئی ہے لوگوں کے لیے. تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان پختہ رکھتے ہو. امت تو بھول گئی. امت کو یہ یاد ہی نہیں کہ ہمیں تو دنیا والوں کو تبلیغ کرنی تھی، دنیا کو سمجھانا تھا، دنیا کو بتانا تھا، ان پر اتمام حجت کرنا تھا، ان تک دعوت و تبلیغ کا حق ادا کرنا تھا. امت تو بھول گئی اپنے گلچھروں میں، اپنے عیش میں. اور جگاؤ جسے ہوش آ گئی، ارے ہماری ذمہ داری تھی، ہم بھولے بیٹھے، اسی لیے ہم برباد ہو رہے، تباہ ہو رہے. تو دوسروں کو بھی جگائیں، دوسروں کو بھی یاد دلائیں اور مل جل کر ایک امت بن جائیں. ہم مقصد لوگ، یہ امت جو ہے اس کا جو کوئی ایک مقصد ہے ہی نہیں سرے سے. زندگی برائے زندگی ہے، زندگی کسی مقصد کے لیے تو ہے ہی نہیں. بالکل جس طرح حیوان جیتے ہیں زندگی تو وہ بھی گزارتے ہیں لیکن ان کی زندگی کا مقصد کوئی نہیں. لیکن جو جاگ جائیں، جنہیں احساس ہو جائے، جو محسوس کر لے کہ یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے اور اسی کو پورا کرنے نہ کرنے کے باعث ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ کی صورت جو کبھی یہود کی تھی وہ آج ہماری ہو چکی ہے. جو جاگے وہ دوسروں کو جگائیں، مل کر ایک امت بنائے. ایک نقطہ سمجھ لیجئے، جسے ہم نعمتیں سمجھتے ہیں ان میں سے کوئی شے نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت ہدایت ساتھ نہ ہو. صحت نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہ ہو، دولت نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہ ہو، اولاد نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہ ہو. اس کے لیے تو مسئول ہو جائیں گے آپ اللہ کے ہاں. آپ نے اپنی اولاد کو کیا تربیت دی تھی؟ نعمت ہدایت، ہدایت ہے وہ شے اس کے ساتھ جڑ کر جو چیز آئے وہ نعمت ہے. اس کے بغیر کوئی نعمت نہیں. اور الہدا قرآن حکیم ہے تو عظیم ترین نعمت قرآن ہے. تم میں سے جو شخص بھی کسی بدی کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ طاقت سے، ہاتھ سے اس کو روکے، بدلے. اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو زبان تو استعمال کرے، گونگا شیطان تو نہ بن جائے. کہے تو صحیح اللہ کے بندے باز آ جاؤ، اے اللہ کے بندو اللہ کے غضب کو دعوت مت دو، کہو تو صحیح. اور اگر زبانوں پہ بھی تالے پڑ گئے ہوں اور زبانوں کے گدیوں سے کھینچے جانے کا امکان ہو جائے تو آخری درجے میں فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، دل سے شدید نفرت تو رکھے. راتوں کی نیندیں حرام تو ہوں، سوچے تو صحیح کیا ہو رہا ہے. ہمارے اندر شدید نفرت تو ہو. اگر یہ نفرت بھی نہیں ہے، اگر بے چینی بھی نہیں ہے، کوئی کڑھن بھی نہیں ہے، فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. کیا مانی؟ اس کے بعد پھر ایمان نہیں ہے. اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں، ان پر لگے ہوئے ہیں. اور
دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت، رسول کے عشق کے، جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی اطاعت ہے نہ رسول کا اتباع ہے۔ اب جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کیا کریں؟ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، تو جو مسلمان بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، وہ مومن ہوگا۔ ومن جاہدہ بلسانہ فہو مومن، اور جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنی زبان سے، وہ بھی مومن ہوگا۔ وہی 3 درجے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، دل سے نفرت رکھ کر جو جہاد کرے گا بالقلب، وہ بھی مومن ہوگا۔ فما وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ سوئی ہوئی امت جسے اپنی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں، جسے یاد ہی نہیں، جو بھول گئی، جس کا حال یہ ہے کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، اور وہ امت پوری طرح مطمئن ہے ہمارے لیے تو شفاعت ہو ہی جانی ہے۔ سیغفر لنا، ہمیں تو بخش ہی دیا جائے گا۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر صرف گنتی کے چند دن۔ تلک امانیہم، یہ ان کے من گھڑت خیالات ہیں۔ امانی کہیں گے وشفل تھنکنگ، یہ ان کی وشفل تھنکنگ کے سوا قرآن کے اندر جو طاقت ہے یہ تسخیر کر سکتا ہے، مسخر کر سکتا ہے لوگوں کو۔ ہم نے اس تلوار کو میان کے اندر رکھ کر زنگ آلود کر دیا ہے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اس نسخہ کیمیا کو ہم نے چھپا کر رکھ دیا ہے، اس کو عام کرے اور عام آدمی بھی پڑھے، ترجمے سے پڑھے۔ ہاں کوئی اشکال ہو علماء سے جا کے پوچھ لے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پڑھنے سے روکنا صحیح نہیں ہے۔